السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ایک سوال پوچھا گیا ہے جس میں دو ویڈیوز بتائے گئے ہیں۔ ایک ویڈیو میں ایک ریلوے اسٹیشن ہے جہاں کچھ لوگ باجماعت نماز پڑھ رہے ہیں اور اچانک ٹرین چلنے لگتی ہے تو یہ سارے لوگ اپنی نماز توڑ کر کے بھاگتے ہیں اور ٹرین پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک دوسرا اس میں سین یہ ہے کہ ایک آدمی کچھ بچوں کے ساتھ ویٹنگ ایریا میں نماز پڑھ رہا ہے باجماعت، اور تیسرا سین یہ ہے دوسرے ویڈیو کا کہ ایک ٹرین کی جو پیسج ہے، یعنی جہاں سے لوگ گزرتے ہیں اور وہاں سے گزر کر کے ٹرین کے دروازے تک اور واش روم تک جاتے ہیں، وہاں لوگ ایک کے پیچھے ایک کھڑے ہو کر کے باجماعت نماز پڑھ رہے ہیں، جنہیں ٹی ٹی ای ڈانٹتا ہے اور اپنی سیٹوں پر نماز پڑھنے کے لیے کہتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا اس طریقے سے پبلک پلیس میں کیا جا سکتا ہے اور اس طرح نماز ادا کرنا درست ہے؟ اس میں کئی چیزوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ نماز یقیناً فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسافر کے لیے خاص طور سے نماز میں بڑی سہولت دی ہے، جیسے آپ دو نمازوں کو ملا کر پڑھ سکتے ہیں، جسے جمع بین الصلاتین کہتے ہیں، ظہر اور عصر۔ اسی طرح سے مغرب اور عشاء، اسے آپ ظہر کے وقت ظہر اور عصر بھی پڑھ سکتے ہیں، اسی طرح مغرب اور عشاء بھی پڑھ سکتے ہیں، یا سہولت کے مطابق لیٹ کر سکتے ہیں، ظہر کو لیٹ کر کے عصر کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، یا مغرب کو لیٹ کر کے عشاء کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے قصر ہے، یعنی 4 رکعت والی نماز 2 رکعت آپ پڑھیں۔ تمام جو سنتیں ہیں وہ معاف کر دی گئی ہیں سوائے وطر کے اور فجر کی سنت کے۔ تو یہ ساری سہولتیں دین اسلام نے دی ہے۔ اسی طریقے سے وضو کی جگہ آپ کے پاس تیمم کا آپشن بھی موجود ہے۔ اللہ رب العالمین تکلیف اٹھا کر کے عبادت کرنے کو پسند نہیں کرتا ہے۔ کئی ساری حدیثیں آپ کو ملے گی جس میں بعض لوگوں نے تکلیف اٹھا کر کے کوئی عبادت کرنے کی کوشش کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کر دیا۔ ایک شخص کو دیکھا کہ وہ حج یا عمرے کے لیے جا رہا ہے، پیدل چل رہا ہے اور دھوپ سے پریشان ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو پتہ چلا کہ اس نے نظر مانی ہے کہ وہ پیدل حج کے لیے جائے گا اور چھاؤں میں بھی نہیں بیٹھے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اس تکلیف اٹھانے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اس سے کہو کہ وہ سواری پر سوار ہو جائے اور چھاؤں میں بھی بیٹھا کرے۔ ایک بوڑھا شخص تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اس نظر کو باطل قرار دیا۔ چنانچہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت ضرور کریں، لیکن اس میں نہ تو خود تکلیف اٹھائیں اور نہ ہی دوسروں کو تکلیف پہنچائیں۔ دوسری بات بہت اہم یہ ہے کہ عبادتوں میں خلوص، للہیت اور یکسوئی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اب ویڈیو میں جس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ ریلوے اسٹیشن پہ نماز پڑھ رہے ہیں اور ٹرین چھوٹنے لگتی ہے تو یہ نماز توڑ دیتے ہیں، اور کوئی چپل چھوڑ کے بھاگ رہا ہے، کوئی مسلح اٹھا کے بھاگ رہا ہے، اور گرتے پڑتے وہ ٹرین پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بلکہ اس سے پہلے ایک اور ویڈیو ہم نے اسی طرح کا دیکھا تھا جس میں ایک شخص گر بھی جاتا ہے۔ تو جب یہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تو کیا ان کا دھیان نماز میں رہا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے پورا دھیان ان کا ٹرین کی سیٹی پر ہوگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ٹرین چلنے لگ جائے۔ تو ایسی عبادتیں اللہ رب العالمین نہیں چاہتا ہے۔ اس میں ایک اور چیز کا لحاظ یہ کرنا چاہیے کہ جس طرح کے حالات ہمارے یہاں ہمارے ملک میں اس وقت چل رہے ہیں، تو ایسے وقت میں یہ جو عمل لوگ کر رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے شر پسندوں کو ایک دعوت دینا ہے کہ وہ آئیں اور ہمارے خلاف شر پسندی کریں، دین اسلام کو بدنام کریں، مسلمانوں کو بدنام کریں کہ یہ لوگ دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں اور اس طرح کی حرکت کرتے ہیں، جبکہ ہمارے پاس آپشن اس سلسلے میں موجود ہے۔ اسی طرح سے جو ایک ویڈیو ہم نے دیکھا جس میں ٹرین کی پیسج میں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، جہاں سے لوگ آتے جاتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اس طرح سے جماعت تو ہوتی نہیں ہے۔ جماعت ایک کے پیچھے ایک لوگ کھڑے ہو جائیں، یہ جماعت کا کون سا طریقہ ہے؟ یہ جماعت کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اور ایسے حالات میں جب کہ آدمی مجبور ہے تو اسے جماعت بنانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، لوگ علیحدہ علیحدہ اپنی نماز پڑھ لیں۔ بلکہ اگر آدمی جو با جماعت نماز کا پابند تھا، ایسی مجبوری کی حالت میں جب کہ وہ الگ نماز پڑھ رہا ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اسے با جماعت نماز کا ثواب ملے گا۔
اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جب آدمی مجبور ہو جاتا ہے بڑھاپے کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، اور وہ اپنے معمولات کے عمل نہیں کر پاتا ہے یا سفر میں ہے اور وہ اعمال نہیں کر پا رہا ہے، جیسے وہ تہجد پڑھا کرتا تھا یا نفل روزے رکھا کرتا تھا اور اسی طرح کے اعمال صدقہ و خیرات کیا کرتا تھا، لیکن اب یہ ہوا کہ اس کے پاس مال نہیں ہے، ہمیشہ کرتا تھا لیکن اب مال نہیں ہے تو صدقہ نہیں کر پا رہا ہے، بوڑھا ہو گیا ہے، روزے نہیں رکھ پا رہا ہے، سفر میں ہے، روزے نہیں رکھ پا رہا ہے، تہجد نہیں پڑھ پا رہا ہے، لمبی نماز نہیں پڑھ پا رہا ہے، تو یہ وہ اعمال جو وہ اپنی زندگی میں، جوانی میں اور مقیم ہوتے ہوئے پڑھا کرتا تھا، اب نہیں اگر کر پا رہا ہے مجبوری میں، اللہ تعالیٰ اسے پورا پورا اجر و ثواب دیتا ہے جو وہ پہلے کیا کرتا تھا۔ تو ایک آدمی جو باجماعت نماز کا پابند تھا، اگر وہ اس طرح سے مجبوری کی صورت میں علیحدہ علیحدہ یہ لوگ نماز پڑھیں گے تو اللہ سے پوری امید ہے کہ اللہ رب العالمین انہیں باجماعت نماز کا ثواب دے گا۔ ایک بات غور طلب یہ ہے کہ یہاں جو وہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ٹرین کی پیسج میں، تو ہم سب ٹرین کے حالات کو جانتے ہیں کہ وہاں سے لوگ آتے جاتے ہیں، وہیں سے لوگ باتھ روم کے لیے جاتے ہیں، ہمارے ٹرینوں میں باتھ روم کتنے گندے ہوتے ہیں وہ سب ہم جانتے ہیں، اور لوگ ظاہر سی بات ہے اب یہی سے گزر رہے ہیں وہ اپنی گندی چپلیں لے کر کے، شوز لے کر کے، اور وہاں پر آپ نماز پڑھنے کی ضد کر رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ ایسی صورت میں آدمی کو چاہیے کہ وہ آرام سے اپنی سیٹ پر بیٹھ کر کے نماز پڑھے۔ اس میں ایک چیز کا خیال یہ بھی رکھنا چاہیے کہ ایسے حالات میں قبلے کا اہتمام کرنا بھی ضروری نہیں ہوتا ہے، اگر ممکن ہے تو وہ نماز شروع کرتے وقت قبلہ رخ ہو جائے، وہ بھی ممکن ہے تو بعد میں ٹرین چاہے جس طرف چلے جائے، اس کا رخ چاہے جس طرح ہو جائے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور اگر ممکن نہیں ہے تو شروع میں بھی قبلہ رخ ہونے کا اہتمام کرنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ اس طریقے سے یہ جو ویڈیوز میں اعمال بتائے گئے ہیں یہ مناسب نہیں ہیں۔ دین اسلام لوگوں کو اس طرح سے مجبور نہیں کرتا ہے کہ وہ تکلیف اٹھا کر کے اور تکلیف پہنچا کر کے اللہ کی عبادت کریں، بلکہ بسہولت، خلوص للہیت کے ساتھ اور رضا و رغبت کے ساتھ کسی کو تکلیف پہنچائے بغیر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غفور و رحیم ہے، خطاؤں، لغزشوں، کمیوں کو معاف کر دے گا اور آپ کی نیت کے مطابق آپ کو پورا پورا اجر و ثواب انشاءاللہ عطا فرمائے گا۔ واللہ تعالیٰ علم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔